سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ھذا صراطی مستقیمہ فاتبعوہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہ صراط مستقیم ہے، اس سے السنہ نکلا ہے۔ اب صراطی کی نسبت مفسرین نے یا تکلم کی نسبت صراط اللہ کی طرف بھی کی ہے اور صراط سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی کی ہے۔ اب یہ جو صراطی مستقیمہ کی ترکیب بیان کی، یہ سورہ فاتحہ میں ہی واضح کرتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ارشاد فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ایک مرکب بنا دیا توصیفی۔ صراط وہی ہے جو مستقیم ہوتا ہے اور وہ ایک ہے، تو فرمایا کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر، تو اس کا تعین کر دیا صراط الذین انعمت علیہم۔ جب تم متشخص کرنا چاہتے ہو اور متعین کرنا چاہتے ہو کہ وہ صراط مستقیم کہاں سے ملے، تو فرمایا وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ اللہ رسول کی عطا کردہ راہ ہدایت ایک ہی راہ ہے۔ اس وقت دنیا میں ذہن میں رکھ لیں، اور دوسری کوئی جگہیں نہیں ہیں، دوسرے کوئی مراکز نہیں ہیں، دوسرے کوئی اماکن ایسے نہیں ہیں جہاں سے ان افراد کو پیدا کیا جا سکے جو الٹیمیٹلی اللہ کے انعام یافتہ بندے کہلائیں، اور صراط الذین انعمت علیہم یا صراط مستقیم کا تشخص اور تعین ان کے ذریعے عمل میں آئے، وہ صراط مستقیم کی پہچان بن سکے۔ ایک وقت تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انسٹیٹیوشن کا اور نظام تعلیم و تربیت کا آغاز کیا مسجد نبوی سے، تو اس کے 3 رول تھے۔ ایک وہ مسجد تھی، ایک وہ مکتب مدرسہ تھا، اور ایک وہ خانقاہ تھی، یعنی تربیت گاہ تھی، عبادت گاہ بھی تھی، درس گاہ بھی تھی، اور تربیت گاہ بھی تھی، تاکہ لوگ یہاں سے جو تعلیم و تربیت کے فیض سے بہریاب ہو کے نکلیں، وہ صراط مستقیم کا عنوان بن سکے، صراط مستقیم کی پہچان بن سکے۔ اب افراد کی تیاری جو صراط مستقیم کی پہچان بن سکے، ایسی شخصیات کی تیاری، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصاب میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، مگر میں 2 پہ فوکس کر رہا ہوں۔ ایک اس کے اندر مادہ علم ہوتا ہے، ایک علم کا حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ شخصیت ہوتا ہے۔ علم میں آپ کا نصاب اور کتب آ جاتی ہیں اور اساتذہ آ جاتے ہیں، اور ایک شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اس میں اساتذہ اور طلباء دونوں آ جاتے ہیں جنہوں نے ڈیولپ ہونا ہے۔ ایک اس کا ماحول گرد و نواح ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کی تشکیل میں اور نشو و نما میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ان میں اہم ترین نقطہ وہ شخصیت ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو یا خانقاہ، عبادت گاہ ہو، درس گاہ ہو یا تربیت گاہ، ان تینوں چیزوں کا مقصود شخصیت سازی ہے۔ وہ شخصیت جو صراط مستقیم کا اور الذین انعمت علیہم کا نمونہ بن سکیں، اس کی پہچان بن سکیں۔ اگر ہم ان شخصیتوں کو تشکیل کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں ان مراکز سے، تو گویا ہم اس صحیح سمت بڑھ رہے ہیں، ہمارا فوکس ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ شخصیتیں وجود میں نہیں آ رہی تو کہیں کوئی فالٹ ہے۔ شخصیت سازی یہ ان مراکز اور مدارس کا بنیادی کردار ہے۔ اب مساجد رہ گئیں، جس قدر بھی ان کا رول ہے آپ کے سامنے ہے۔ خانقاہیں اپنا رول انجام دینے سے قاصر ہو گئی، وہاں صرف اب مزارات کی زیارت رہ گئی، مگر خانقاہیں روحانی اور اخلاقی تربیت فراہم کریں، وہ چیپٹرز بند ہو گئے۔ بدقسمتی، بہت بڑا نقصان ہوا امت مسلمہ کا، اس پہ اسباب ہیں، وہ بند ہو گئے۔ اب صرف جو چیز کھلی رہ گئی ہے وہ تعلیمی مراکز اور مدارس۔ اب مدارس کو درس گاہ بھی بنانا ہوگا، تربیت گاہ بھی بنانا ہوگا۔